آپ حلال ہوں گے اس شہر میں. کیا مانی؟ اس شہر کو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا. اس میں خوریزی حرام ہے. جانور تک کا شکار نہیں کر سکتے آپ, گھاس نہیں کاٹ سکتے آپ. لیکن اے نبی, آپ کے لیے ایک وقت آئے گا. فتح مکہ کے موقع پر وہ وقت آیا. چند ساعتوں کے لیے اس کی حرمت حلت میں بدل گئی. وہاں حضور نے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے. بعض جو بڑے ہی کٹر دشمن تھے, ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا کہ جو کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپ گیا تھا, وہاں سے نکال کر اسے قتل کیا گیا. اگرچہ کوئی بڑی خوریزی نہیں ہوئی, کوئی بڑا مقابلہ نہیں ہوا, بڑی جنگ نہیں ہوئی, کہیں کہیں بہرحال جب 10,000 کا لشکر آیا ہے اور جو لوگ تھے وہاں مکے والے, ان کی اکثریت تو فیٹ ایک امپلائی جسے کہتے ہیں تسلیم کر چکے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن بعض تھے ذرا جوشیلے قسم کے لوگ, انہوں نے مقابلہ کیا تو وہ قتل بھی ہوئے, اگرچہ معدود چند. لیکن یہ کہ یہ شہر بلد الحرام, اے نبی, ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے اس کی حرمت, اس کی حلت ہو جائے گی کہ وہاں آپ لوگوں کو قتل بھی کر سکیں گے. یہ مفہوم لیا ہے بہت سے لوگوں نے. میرے نزدیک درمیانی مفہوم صحیح ہے, انسب ہے. وہ اس کے لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, اس کے ساتھ مناسبت اسی کی ہے. یہ مشقت جو آپ جھیل رہے ہیں, یہ تانے جو آپ کو سننے پڑ رہے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے ابو لہب نے جو کچھ کیا حضور کے ساتھ. حضور کی 2 بیٹیوں کے رشتے تھے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ. اور آپ کو اندازہ ہے آج کے زمانے میں بھی رشتوں کا چھوڑ دینا کس قدر بڑی ایک بدنامی اور کس قدر ایک ذلت اور رسوائی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے رشتے چھوڑ دیے جائیں, خاص طور پہ لڑکی کا رشتہ. لڑکے کا رشتہ ہے تو کوئی اس کے لیے اتنا داغ نہیں ہے. حضور کی دونوں لڑکیوں کے جو رشتے تھے, یہ تو غنیمت نکاح بھی نہیں ہوا تھا, اس لیے آپ طلاق تو نہیں کہہ سکتے, لیکن منسوخ تھی. اور اس دور میں یہ نسبت جو ہے یہ نکاح سے کم نہیں ہوتی تھی. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ خوریزیاں ہو جاتی ہیں, اگر بچپن کی نسبتیں جو ہیں وہ توڑ دی جائیں تو جو بھی قتل در قتل کے سلسلے چلتے ہیں, جس قدر بھی یعنی پسماندہ معاشرہ ہوگا اتنا ہی یہ معاملہ حساس ہوتا ہے. اور اس شخص نے حکم دیا اپنے دونوں بیٹوں کو, اور اس نے آ کر کھڑے ہو کر حضور کے سامنے اور بہت ہی گستاخی کے ساتھ دونوں نے کہا ہے کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں, ہم رشتہ منقطع کرتے ہیں. اور حضور نے بد دعا دی ہے. ان میں سے ایک جو ہے جو زیادہ جسارت کرنے والا تھا اور جس نے زیادہ گستاخی کی تھی, حضور نے بد دعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس شخص پر مسلط کر دے جو مجھے اس طرح ذلیل کر کر گیا ہے, میری توہین کر کے گیا ہے. چنانچہ وہی بیٹا جو ہے ابو لہب کا ایک تجارتی سفر پر گیا تھا, شام واپس آ رہا تھا تو کسی جگہ قیام تھا اور اسے ڈر تھا حضور کی بد دعا کا. اپنے گرد وہ پہرے بھی رکھتا تھا, آگ بھی جلائی ہوئی تھی, لیکن ایک شیر آیا ہے اور کود کر اس آگ کے علاوہ سے وہ آیا ہے اور اس کو اٹھا کر لے گیا, اسے اس نے ختم کیا. یہ حضور کی بد دعا کا اثر ہوا. تو یہ جو آپ کی عزت کو بھی انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا, آپ کے اوپر جسمانی تشدد بھی کر رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ آپ کے جو جانثار ہیں, آپ کے جو ساتھی ہیں, آپ کے اعوان و انصار ہیں. انت حل بہذا البلد, یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کو دوسری قسم میں پیش کیا گیا, اس لیے کہ انسانی مشقت کی یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے. ایک ڈائمنشن اپنی معیشت کے لیے, اپنا پیٹ پالنے کے لیے, کھانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, کسی چلاتا ہے, اینٹیں ڈھوتا ہے, ہل چلاتا ہے, فصلیں کاٹتا ہے, مشینوں پر 8-8 گھنٹے کھڑے ہو کر کام کرتا ہے. یہ مشقت, یہ تو لا اقسم بہذا البلد, اس لیے کہ یہاں کی معیشت زیادہ ہی سخت تھی. دوسرا کسی مقصد زندگی کے لیے, کسی مشن کے لیے تکلیفیں جھیلنا, قربانیاں دینا, ایثار کرنا, تکالیف برداشت کرنا, یہ ہے انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اب یہ تیسری آیت ہے, اور قسم ہے یا گواہ ہے والد بھی اور جو بھی اس نے جنا, جو اس کی اولاد ہے. اس میں کئی آراء ہے, پہلے تو ان آراء کو نوٹ کر لیجئے. ایک رائے یہ ہے کہ والد سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام, اور ما ولد پوری نوع انسانی. دوسری رائے یہ ہے کہ والد سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور ان ما ولد سے مراد ہے ذریت ابراہیم. اور یہاں میں ایک بات آپ کو نوٹ کرا دوں, جو بات میں نے صرف اپنے گمان سے کہی تھی, وہ آج مجھے تفسیر کبیر میں امام رازی کے ہاں وہ بات مل گئی. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. میں نے جو بات کہی تھی کہ یہ جو ایرینز ہیں, انڈین ایرینز, میرا گمان یہ ہے کہ حضرت اسحاق کے جو 2 بیٹے تھے, عیسو اور یعقوب, حضرت یعقوب کی اولاد تو بنی اسرائیل ہے, عیسو کی اولاد کہاں گئی؟ حالانکہ پہلے ولادت عیسو کی ہوئی ہے. حضرت یعقوب کا نام یعقوب ہے اس لیے کہ وہ
یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، پہلے ولادت عیسو کی اور پھر یعقوب کی۔ اب چونکہ بنی اسرائیل جو ہے یہ نسل پرست لوگ ہیں، اپنی نسل کو تو تاریخ کو برقرار رکھا انہوں نے، وہ تایا یا چچا جو بھی تھے عیسو، ان کی نسل کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ آج میں نے دیکھا امام رازی نے کہا ہے، قول نقل کیا ہے کہ رومنز جو ہے رومی، یہ عیسو کی نسل سے، جو میرا گمان تھا ایرینز، یہ ایرینز ہیں، انڈین ایرینز، ایرانین ایرینز اور پھر یورپین ایرینز۔ یورپین ایرینز میں رومنز اور جرمنز، یہ جو ایک بیلٹ ہے کہ جو انڈیا سے لے کر اور جرمنی تک چلی گئی ہے، اور وہ سواستکا کا نشان جو ہٹلر کا بھی تھا اور جو ہندوؤں کا بھی ہے، یہ یہاں سے وہاں تک، یہ آج امام رازی کی اس کتاب میں تفسیر کبیر میں یہ قول مجھے مل گیا ہے کہ یہ عیسو کی نسل سے۔ بہرحال یہ میرا جو گمان تھا وہ تو میں عرض کر چکا ہوں، جو میں نے جو صحف ابراہیم و موسیٰ کے تذکرے میں میں نے جس کا ذکر کیا تھا، آج اس کے لیے مجھے امام رازی کے ہاں ایک تائید مل گئی۔ بہرحال دوسرا قول یہ کہ حضرت ابراہیم والد اور ماں ولد میں وہ تمام آ جائیں گے، بنو اسماعیل بھی، بنی اسرائیل بھی، بنو عیسو بھی، اور وہ بنو مدیان بھی، سب کے سب آ جائیں گے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس میں والد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور ماں ولد سے مراد صرف یہ قریش اور بنی اسماعیل جو آباد تھے عرب میں۔ یہ تین آراء ہیں۔ چوتھی رائے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تمام عام ہے، یہ ہر والد ہر والد ہر ولد۔ میں اس چوتھی رائے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انسانی مشقت کی تھرڈ ڈائمنشن ہے۔ اپنا پیٹ پالنا، کہاں ایک کنبے کا پیٹ پالنا، اولاد کی پرورش، انسانی مشقت کا ایک تیسرا گوشہ جو بہت ہی مشقت طلب ہے۔ اپنا پیٹ کاٹتا ہے انسان تو اولاد کو پالتا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کرتا ہے تو اولاد کی پرورش ہوتی ہے۔ خاص طور پر ماں کا معاملہ، ماں تو یوں سمجھیے کہ اس کا وجود ہی اولاد کے لیے، اس کی پوری شخصیت جو ہے اولاد کے لیے، وہ تو پوری کی پوری سموچی انویسٹ ہو جاتی ہے اولاد کے اندر۔ لیکن باپ بھی اپنا پیٹ کاٹے گا تو اولاد کی پرورش کرے گا، اپنے اوپر مشقت زیادہ جھیلے گا۔ صرف اپنی بیوی کا پیٹ پال لینا ایسا مشکل نہیں ہے، لیکن اولاد، ان کا پیٹ پالنا، ان کی ضرورتیں فراہم کرنا، یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے انسانی مشقت کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ماں ولد۔ بڑھاپے میں جا کر والدین جو ہیں وہ اولاد کے لیے ایک مشقت کا سبب بن جاتے ہیں، ذہنی مشقت، نفسیاتی مشقت، ان کی باتوں کو برداشت کرنا۔ زیادہ بوڑھے ہو جائیں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ بوڑھا ہو کر انسان بچہ بن جاتا ہے، اس کی اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کی خواہشات، اسی طرح کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یا پھر یہ کہ بہرحال وہ کم سے کم ایک طرح کا بوجھ تو بنتا ہے اپنی اولاد پر، جیسے کہ اولاد بوجھ بنتی ہے والدین پر ان کی جوانی میں، اسی طریقے سے والدین بوجھ بنتے ہیں اولاد پر، جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ویسٹ کا معاشرہ جو ہے وہ والدین کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ میاں بیوی سمجھتے ہیں ہماری آزادی میں خامخواہ حائل ہوتے ہیں۔ گھر کی ملکہ جو ہے وہ چاہتی ہے میرا حکم چلے، اور ساس بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اپنا حکم چلواتی ہے، لہذا انہیں اٹھا کر وہ اولڈ ہاؤسز جو ہیں ان کے اندر ڈپازٹ کر دیتے ہیں، ان کو پھر کبھی سال میں ایک دفعہ جا کر دیکھا ہے تو دیکھا ہے، ورنہ سال کے اندر ایک مرتبہ بھی، کرسمس پر بھی والدین کو اپنی اولاد کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوتا عام طور پر۔ یہ ان کے معاشرے کی جو ہے پستی کا عالم ہے۔ اس لیے کہ صرف جسمانی مشقت نہیں، ذہنی مشقت بھی ہوتی ہے اولاد کے لیے، والدین جبکہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر ان میں سے ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو دیکھنا ان کو اف تک نہ کہنا، ان کے دل پر جا کر لگتی ہے وہ بات، چوٹ لگتی ہے۔ کل یہ تھے پڑے ہوئے ہماری گود میں، نہ انہیں گندگی کا پتہ تھا، نہ پیشاب کا، نہ کسی اور شے کا، اس کے لیے بھی محتاج تھے کہ ہم صاف کریں تو صاف ہوں، اور آج یہ سینہ تان کر ہم سے بات کر رہے ہیں، ہماری بات کو ایسے رد کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی، جیسے بچپن میں اولاد والدین کے لیے صرف جسمانی مشقت نہیں، صدموں کا سبب بنتی۔ بچہ بیمار ہے، سوہان روح کون کس کے ہو رہا ہے؟ والدین کو ہو رہا ہے، خاص طور پہ ماں کو ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے والدین وما ولد، یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد کی۔ یہ ہے جو کچھ میں سمجھا ہوں ان قسموں اور مقسم علیہ کے مابین ربط۔
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اب آ رہا ہے وہ معاملہ کہ جس میں اب سورہ فجر کے ساتھ تقابل میں اس معاشرے کے اندر ساری پستی کے باوجود جو ذرا سی ملمے کی نیکی کی ایک کرن تھی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ یہ تو گویا کہ اصل میں ایک تضاد دکھایا جا رہا ہے۔ انسان کو ہم نے اتنی مشقتوں میں ڈالا، پھر بھی اس کی سرکشی کا یہ عالم، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ، اس کا استغنا۔ اگر ہم نے دنیا میں آرام و آسائش اس کو دی ہوتی تو نہ معلوم اس کے تکبر کا کیا حال ہوتا، اعراض کا کیا حال ہوتا۔ ابھی تو یہ اس طریقے سے مشقتوں میں پڑے ہونے کے باوجود اس کی اکڑ، ابو جہل کی اکڑ اور فلاں کی اکڑ جو ہے اس کا ذرا مشاہدہ کرو۔ یہی بات سورہ شورى میں کی گئی ہے۔ اگر ہم انسان کے لیے دنیا میں رزق جو ہے فراواں کر دیتے، اپنے سارے خزانے کھول دیتے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ سب کے سب بغاوت، سرکشی، طغیانی، ہر ایک ان میں سے ابو جہل بنا ہوا ہوتا، ہر ایک قارون اور فرعون بنا ہوتا، پھر ہمارا تو نام لینے والا زمین پہ کوئی بھی نہ ہوتا۔ لیکن یہ کہ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ، ہم اللہ تعالیٰ جو ہے نازل فرماتا ہے اندازے کے مطابق، اپنے جو سٹورز ہیں جو انفائنائٹ ہیں ان میں سے ایشو کرتا ہے حساب کے مطابق، تاکہ انسان کو ملے۔ کبھی تنگی بھی آئے، تنگی میں تو ہماری طرف رجوع کرے گا، پکارے گا۔ یہ ہے وہ نقشہ جو یہاں کھینچا گیا۔ اس ساری سختی کے باوجود انسان جو ہے سرکشی اختیار کرتا ہے، تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو یافتہ نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی استفہام تقریری، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ تو حقیقت میں اس کی جو ہے انکار مقصود ہے، نہیں، کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو اس پر قابو یافتہ ہے۔ اب اگلی آیت ہے وہ کہ جس میں وہ کرن والی بات میں کر رہا ہوں، ملمے کی نیکی کی روشنی۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے تو ڈھیروں مال لٹا دیا۔ اس کا سارا تعلق جو ہے اس حج ہی کے نظام کے ساتھ ہے، جس کی قسمیں سورہ فجر میں آ چکی ہیں۔ ان کی ساری جو سخاوت تھی اور دریا دلی تھی وہ حج کے موقع پر آتی تھی۔ اس کے پس منظر کو سمجھ لیجئے۔ حج ان کی خوشحالی کا ذریعہ بھی تھا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کے جو قافلے تھے محفوظ رہتے تھے، ان پر کوئی حملہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی مونوپلی جو انہیں حاصل ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی۔ حاجی جب آتے تھے قربانیاں دیتے تھے، وہ گوشت تھا جو ان کو ملتا تھا۔ چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہ خزانہ ان کا بھرتا تھا، اس سے باقاعدہ جو ہے یہ بیت اللہ کا خزانہ تھا۔ اس خزانے میں جیسے کہ سومناتھ کے مندر کے اندر نہ معلوم کتنے زر و جواہر تھے کہ جو پھر جب توڑا ہے اس بت کو محمود غزنوی نے تو نہ معلوم کتنے زر و جواہر اور سیم و زر لے کر گیا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی بڑا خزانہ تھا، اور ابو لہب خزانچی تھا اس کا، اور مشہور تھا اس معاشرے میں کہ اس نے غزال زریں، کسی شخص نے کبھی آ کر سونے کا بنا ہوا ایک ہرن غزال زریں اس نے وہاں پر نظر کے طور پر پیش کیا، اور یہ اس نے چرا لیا۔ یہ مشہور تھا، چور ہے یہ غزال زریں کا، اس نے چرایا ہے وہ جو سونے کا بنا ہوا جو ہرن تھا، جو چڑھایا تھا کسی چڑھانے والے نے کعبے پر، وہ اس نے چرا لیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اسی موقع پر وہ اپنی دریا دلی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور اس میں مقابلہ کرتے تھے۔ بلکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے، اہم ہے، مولانا اصلاحی صاحب نے بہت صحیح پس منظر بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو آیت آئی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، تو یہ جو اس میں شراب اور جوئے کو جمع کیا گیا ہے، یہ کس وجہ سے؟ حج کے موقع پر وہ یہ کرتے تھے کہ جو بڑے سردار ہوتے تھے، 100 اونٹ ذبح کر دو، 100 اونٹ ذبح ہو گئے، اب گوشت کے ڈھیر لگا لیتے تھے، اس پر جوا کھیلتے تھے، اور اس گوشت کے جوئے کو پھر وہ تقسیم کر دیتے تھے، جس نے گین کیا لو بھائی اب غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یہ ان کا اپنی دریا دلی، اپنی سخاوت، اپنی بہادری، اپنے داؤ لگانے کی وسعت، اس کا مظاہرے کا مقابلہ ہوتا تھا کہ کون اس میں کتنا آگے جاتا ہے۔ یہ مقابلے ہوتے تھے، اور اسی کے لیے وہ میں نے ابو جہل کا قول آپ کو سنایا تھا کہ بنو ہاشم نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے۔
انہوں نے فیاضیاں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے سخاوت کا اظہار کیا، ہم نے ان سے بڑھ کر کیا. یہ مقابلہ تھا. اب ظاہر بات ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں اور وہ اصل روح نیکی موجود نہ ہو، اصل ایمان باللہ نہیں ہے، اصل آخرت کا ایمان نہیں ہے، یہ سب ریاکاری کی نیکی ہے. یہ صرف اپنی دولت مندی کے اظہار کا ذریعہ ہے. جیسے شادی کے موقع پر جو ہے وہ جو خسیس سے خسیس انسان بھی، وہ بنیا جو ہمارے ہاں کا ایک یوں سمجھیے کہ روایتی کردار ہے، لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے بیٹی کی شادی پر، اپنی دولت کا اظہار اسی وقت کرے گا وہ. حالانکہ وہ بخیل ہے، وہ پتلی دال کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، اس نے ایک ایک پیسہ جو ہے وہ جوڑا ہے لیکن خرچ کرتا. وہ خرچ کیوں کرتا ہے؟ اس سے نام ہوگا، نمود ہے، نمائش ہے، اپنی دولت کا اظہار ہوتا ہے. یہی اس معاشرے کے اندر تھا. جب ایک شخص یہ کام کرے گا تو پھر اس کا اظہار بھی کرے گا، ڈینگے مارے گا، اہلک تو مال اللبدا، جی مجھ میری بات کرتے ہو، فلاں میرے مقابلے پہ آ سکتا ہے بھلا؟ میں نے تو ڈھیروں مال لٹایا ہے، میں نے ڈھیروں خیرات کی ہے. آج آپ کہیں گے میں نے اتنا بڑے فاؤنڈیشن قائم کیے ہیں، میں نے اتنے یتیم خانے جو ہے قائم کر دیے ہیں، میں نے اس طرح کا اولڈ ہاؤس جو ہے بوڑھوں کے لیے قائم کر دیا ہے، میرا لنگر ہر وقت چلتا رہتا ہے، غریب آتے ہیں. وہ شخص کے جس کو تنہائی میں کسی غریب کو شاید وہ کھانا نہ کھلائے، لنگر کھول دے گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ لنگر چل رہا ہے فلاں سیٹ کا اور یہاں پر جو ہے لوگ کھانے والے آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اصل ریاکاری وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ ماعون ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کے اس حصے کا مثنیٰ. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ عام مانگے کی چیز جو استعمال کی ہے وہ بھی کسی کو ادھار نہیں دیتے، لیکن ریاکاری کے اندر نمازیں ہیں تو ریاکاری کی، اور یہ حج ہے اور اس میں جو سخاوت ہے اور کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور سقایت الحاج جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، تم نے ان چیزوں کو بڑی اہمیت دے دی ہے. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ان کے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ ہے اصل میں اس کا پس منظر. یقول اہلکت مالا لبدا. اب چاہے یہ ریاکاری کی نیکی تھی، ریاکاری کی سخاوت تھی، لیکن بہرحال اس بخل سے